آپ سروں کے اوپر ایک مشکل وقت بھی آپ نے دیکھا، یہ باہر مشکل وقت ہے، اور پھر یہ جو پولیس نے ظلم کیا تب بھی کیا، اور ابھی آج یعنی کوئی کسی نے ان کو تنگ نہیں کیا لیکن انہوں نے ظلم کیا. ٹھیک، دیکھو ایک چیز یاد رکھنا کہ ہمیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو. سمجھے نا؟ وہ کسی وجہ سے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو اللہ نے اتنی کامیابی دی نہیں جو ان کو دی، اور ان کی زندگی کیا تھی کہ بڑا مشکل وقت سے وہ نکلے تھے. ہمیں کیوں کہتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک جد و جہد کا نام تھا. وہ اللہ کے حبیب تھے. اللہ چاہتا تو ان کو پہلے دوسرے دن ہی مدینہ کی ریاست دے کے اور عروج دے دیتا، لیکن 13 سال اللہ نے ان کو مشکل ترین وقت سے گزارا. اس کے بعد مدینہ میں جب وہ آئے تو وہ بھی ایک 313 لوگ تھے لڑنے والے جنگ بدر میں، اور جنگ احد میں اور خندق میں بال بال بچے، وہ ختم ہونے لگی تھی، خطرے میں تھے. لیکن اس مشکل وقت سے نکل کے دنیا کی ان لوگوں نے پھر امامت کی. ایک قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی دیتا ہوں. لیکن مشکلیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. مشکل انسان کو سکھاتی ہے، مشکل وقت انسان کو مضبوط کرتا ہے، مشکل وقت انسان کو لیڈر بناتا ہے. کوئی لیڈر آج تک مشکل وقت اگر اس سے نہ گزرا وہ لیڈر نہیں بنتا. تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اللہ ہمیں آزماتا ہے. اس نے قرآن میں کہا میں بار بار تمہیں آزماؤں گا مشکل وقت سے، ہماری بہتری کے لیے. کیونکہ جو سارا قرآن شریف ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے. ہمیں راستہ اللہ جس کو شریعہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. تو اس لیے یاد رکھنا کہ یہ جب ہوتا ہے نا ڈنڈے پڑے، کچھ ہو، کوئی جیل میں چلا گیا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ انسان کی آزمائش ہے. لیکن جب انسان یہ مشکل وقت سے نکل جاتا ہے اور صبر کرتا ہے مشکل وقت پہ اور جدوجہد کرتا ہے، تو پھر اللہ ان انسانوں کو، اس قوم کو نوازتا ہے. جس طرح اس نے وہ مدینہ کی، ہمیں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے راستے سے سیکھو. تو وہی لوگ تھے، حیثیت کوئی نہیں تھی، کوئی ان کو پہچان ہی نہیں تھی. ایک طرف ایک سپر پاور، دوسری طرف دوسری سپر پاور. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر کے 11 سالوں کے بعد، یہ تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر میں 313 تھے. 11 سالوں کے بعد پہلے ایک سپر پاور گرتی ہے، پھر دوسری سپر پاور گرتی ہے ان کے سامنے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھنا تھا کہ کبھی مشکل وقت سے جو اللہ میں ایمان رکھنے والا آدمی کبھی گھبراتا نہیں، آزمائش لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اور مجھے اللہ اوپر دے رہا ہے، عروج دے رہا ہے، مجھے مضبوط کر رہا ہے. تو آپ سب بھی جب یہاں باہر بیٹھے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم مشکل وقت کو صبر سے گزاریں، محنت کریں، اور پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے ان لوگوں کو. جس طرح اس نے جس ہمارے نبی کو وہ عزت دی جو آج تک کبھی کسی انسان کو نہیں ملی. تو یہ سب کے لیے آپ کے لیے سمجھنا ہے. اس سے گھبرایا نہیں کرتے کہ آج یہ ہو گیا، پولیس نے ڈنڈے مار دیے. یہ پولیس اب کل آپ کے سامنے سلوٹ مارے گی. وہی لوگ جو آج فرعون بنے ہوئے ہیں، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے فرعون گرتے ہم نے دیکھے ہیں. وہ باجوہ فرعون بنا ہوا تھا، سپر بادشاہ بنا ہوا تھا، آج وہ دم دبا کے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنا راستہ، جو راستہ ہمیں مانگتے ہیں نا ہم نماز میں کہ اللہ اس راستے پہ لگا، وہ راستہ نہیں بھولنا چاہیے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. وہ 1.5 سال ہو گیا فوت ہو گئی. وہ کہا ہے کہ ساری زندگی ہے کہ پتر تو عمران خان نے حفاظت کرنی، اس کوئی مصیبت نہیں ٹائم آئی. یہ سبق میں لے گئی. میں سر، میرا نام محسن راجہ ہے، میں ناروے اوسلو سے آیا ہوں. کدھر سے؟ ناروے سے. اچھا. آخری 2 سال ادھر پاکستان رہ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ گجرات میں. مدثر بھائی کے ساتھ اندر کام کرتا ہوں. میری والدہ کو کینسر ہوا تھا اور شوکت خان ہم نے ان کو نئی زندگی دی. ماشاء اللہ. میں انگلینڈ چھوڑ کے آیا ہوں، میری شادی انگلینڈ میں ہوئی ہے،
और मैंने कहा जी जब तक खान साहब ने पाकिस्तान को ठीक नहीं करना मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। जी ज़िला मोमन से शामिल खान मेरा नाम है और साजिद खान हमारा मैंने साहब है। पिंडी भी गया, पेशावर भी गया, मैं आपके एक जलसे भी नहीं छोड़ा। मैं क्या खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे। नाम क्या तुम्हारा? वाहिद खान है, मैं हर जगह में जाता हूँ। मैं आपके मैं 2012 में सऊदीया में था, वहाँ पर तुमने एक स्टेन लिया था, जेल में था। वहाँ से जब मैं आया था पाकिस्तान तो मैं पीटीआई में था। फिर 25 मई को मैंने बहुत मतलब पुलिस वालों ने बहुत मारा, बहुत तशद्दुद किया। क्योंकि आप हमारे लीडर नहीं, आप हमारे माँ बाप है। और कसम से अगर हम जानते हैं, कसम से सूली पर चढ़ा। मैंने रस्सी मैंने कल वो जो गिरफ्तारी दी थी, वो आपने जो ऐलान किया पेशावर का कल नंबर, मैंने कहा आज जाना है मुझे। मैंने यहाँ गिरफ्तारी दी असद उमर के साथ और रस्सी भी फांसी के लेके गए थे कि रस्सी पर फांसी पर भाई ये बहुत खान को मुश्किल है और हम जिंदगी जीते, ये कोई बड़ी बात नहीं। इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को बदलेंगे, कभी फिक्र ना करो। ऊंच नीच जब भी आप एक जद्दोजहद में होते हैं ना, हमेशा ऊंच नीच उसमें आती है। वैसे 2009 से आपका सपोर्टर और आपका हामी हूँ, लेकिन एक्टिव जो है ना वो 2018 से, और जब आप वज़ीर आज़म उससे ज़्यादा हुआ उधर से उस वक्त से ज़्यादा। ये मेरा 2007 में पीटीआई ज्वाइन किया, 2009 से 2016 तक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ टांग का। मार्शल आपके सारे धरनों में और सारे लॉन्ग मार्च में शिरकत की है। सर मेरी लाइफ की ख्वाहिश ही एक दफ़ा मैं मुर्शिद से मिलूँ। मुर्शिद ही हमारा, हम आपको कभी खान साहब नहीं लिखते, सिर्फ मुर्शिद ही लिखते हैं। सर मैं लाहौर के सब तो बड़े लोटे के हल्के विचों हाँ, मोहन चौधरी। वली जान है, मैं गुजरात से हूँ और पिछले 30 दिन से इधर हूँ। इंशाल्लाह आगे भी जब तक आप कहेंगे खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह आपका साथ देंगे और आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह।